اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صوبائی جنرل سیکرٹری شازی خان صاحب، شیخ نور الامین صاحب، ملک فاروق صاحب، ساجد تبسم صاحبہ اور میری باقی بہنیں سلیم شاہ صاحب، ذوالفقار قریشی صاحب اور اسپیشلی ابرار سعید صاحب، جو کہ آپ کو ینگ ویسے لگے گا اتنا ینگ ہے نہیں جتنا وہ محنت کرتے ہیں، میرے بھائی ہے۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور سب کا بہت مشکور ہوں، اور اسپیشلی میں شازی خان صاحب کا اگر شکریہ ادا نہ کروں، لائرز تو ہمارے ہیں اور جس بار روم میں ہم جاتے ہیں وہاں ہم مہمان نہیں ہوتے، ہم میزبان ہوتے ہیں، تو لائر کے ساتھ تو چلتی ہے۔ یہ شازی خان صاحب کی محبت ہے پارٹی سے بھی اور وکلاء سے بھی، کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آدھا یہ حال میرے اس میں بنا تھا اور آدھا ساجدہ تبسم کی وساطت سے، تو یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور ہم سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک ایسے موقع پر جب ہمارے وکلاء صاحبان کی ڈویژنل تنظیم، ڈسٹرکٹ تنظیم کی حلف برداری ہے، جو میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہے، کیونکہ پہلی بار ہم نے یہ رواج ڈالی ہے پشاور میں بھی، اور یہاں بھی میرے خیال میں آپ نے کسی اور اس کا بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ حلف برداریاں ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ ڈالی اور انشاءاللہ یہ چلے گی۔ اور اس میں حلف برداری میں ہم جو حلف لیتے ہیں آپ سنیں گے، تو اس میں بھی یہ پابندی ہوتی ہے، زبائنہ صرف قسم نہیں ہوتا، ان ساری چیزوں پر ہوتا ہے کہ جب تک ہم فورم میں ہوتے ہیں اور فورم کا الیکشن ہو، پارٹی کا الیکشن ہو، یوتھ کا الیکشن ہو، یونین کونسل کا ہو، تو ہم پارٹی کے شانہ بشانہ کام کریں گے۔ ہر میٹنگ میں وکلاء بھی شرکت کریں گے، اور جس میٹنگ میں آپ ضروری سمجھے تو پارٹی کے ارکان، ممبران اور لیڈران بھی آپ کے ساتھ شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور ابھی جو ہم الیکشنز کر رہے ہیں، اس سال ہم پر 4 الیکشن آ رہے ہیں۔ ایک الیکشن ہمارا اکتوبر میں سپریم کورٹ بار کا آ رہا ہے، اور اس کے بعد نومبر میں ہمارا بار کونسل کا الیکشن ہے، اور پھر ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ کے الیکشن آتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بہت واضح الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ اب جو وکلاء اوت لیں گے آج، تو آج سے یہ عہدے خود کچھ معنی نہیں رکھتے جب تک اس میں محنت نہ کی جائے اور جان نہ ڈالی جائے، تو اس کا کوئی اوقات نہیں۔ تو آپ اس میں قیمت خود ڈالیں گے۔ یہ جو الیکشن آنے والے ہیں، 1 سال کا ٹائم ہے اسی فورم کے لیے، ڈسٹرکٹ کے لیے بھی، ڈویژن کے لیے بھی، کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں گے، اور آپ آئندہ الیکشنوں میں یہ جو ابھی الیکشن گزرے اس سے ڈیفرنٹ ایک رول ادا کریں گے۔ میں آپ کے نوٹس میں یہ بھی لانا چاہوں کہ اس سے پہلے ہماری ڈویژن کی تنظیم تھی، یہ الیکشن کے ریزلٹ دیکھ کر ہم نے پشاور اور ہزارہ ڈویژن دونوں کی تنظیمیں ہٹائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وکلاء ہم سے دور ہو گئے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں ایک چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ نہ کنفرنٹیشن کی سیاست کرتے ہیں اور نہ انا کی سیاست کریں گے، اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے آنے کا اصل جو مقصد ہے یہی ہے۔ ابھی تو پیپلز پارٹی کا دور ہے، انشاءاللہ آپ یقین کریں گے جو 18 میں یا ابھی الیکشن میں 22 میں ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کو جو اکثریت ملی، تو آئندہ یہ اکثریت آپ کی ہوگی، کیونکہ ہمارا چیئرمین صاحب ابھی جو باہر کے دورے پر ہے انٹرنیشنلی، اور وہ پاکستان کا کیس پیش کر رہے ہیں، تو اس سے میرے خیال میں آپ فیس بک اٹھائیں، اخبار اٹھائیں، یوٹیوب دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، تو پوری دنیا میں
پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیے اس نے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں چیئرمین کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بات کرے اور پاکستان کا کیس پیش کرے. ابھی اس نے انڈیا کے سامنے جو کچھ رکھا ہے میرے خیال میں انڈیا کو بھاگنے نہیں دیں گے, اور یہ ہمارے اس میں کبھی کسی نے نہیں کی. حکومت مسلم لیگ کی ہے, وزیر اعظم ان کی ہے, لیکن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو نام ہمارے چیئرمین کا چل رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے. لیکن اس جھنڈے کو آج اور ابھی ہم آپ کے ہاتھ میں تھام رہے ہیں اور اسی امید سے کہ انشاءاللہ آپ اسے اٹھا کے بہت سربلندی سے جائیں گے. ہمارا جو ڈویژن کا صدر آج بن رہا ہے بلال صاحب, یہ اعجاز افضل صاحب ایک ایسا نام ہے ہزارے کے اس پر, بلکہ پاکستان لیول پر کہ وہ کسی سے اس کی قیمت چھپی ہوئی نہیں ہے, اور یہ اس کا کزن ہے. تو مجھے فخر ہے کہ اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ایجوٹیشن تھی کچھ جج صاحب بحال ہو گئے, اعجاز افضل صاحب رہتے تھے اور چودھری صاحب یہ ابھی نہیں ہوئے تھے. میں اور لال جان صاحب ابٹ آباد کیس کے لیے آئے تھے, 3 نومبر تھی, وہ سٹرائک ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اعجاز افضل صاحب کے پاس چلتے ہیں. ہم نے ان کو فون کیا کہ سر آپ گھر پہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گھر پہ ہوں, ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم, آپ آ جائیں. ہم آئے تو اس لیے تھے کہ 10-11 بجے ہم آئے ہیں, ہم چائے پی کے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, جانے والی بات نہیں. میں نے کہا ابتاباد میں ہم کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فون کرتے ہیں, وہ کمٹمنٹ بل پہ رکھتے ہیں, لیکن آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے. حالانکہ بلال کو پتا ہوگا کہ وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے لاسٹ 10-15 سال سے, لیکن انہوں نے ہمیں زبردست قسم کا کھانا کھلایا. اور ایک بات جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب سے میں جج بنا اس سے پہلے یہ عادت تھی کہ بھائیوں کے ساتھ انبن ہوتی تھی باتوں پہ کہ وہ یہ کرتا ہے, میں نہیں مانتا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اس طرح بیوی کے ساتھ بھی چلتا تھا. تو جب میں جج بنا 1-2 دفعہ اور میں ویکینڈ پہ آیا پھر چلا گیا, پھر میں نے کہا کہ اب یہ روش ترک کرنی ہوگی, یا جج رہوں گا اور یا شوہر رہوں گا. تو اس سے بہتر ہے, میں نے بیوی کو کہا کہ آج سے پہلے جو ہوا وہ ہوا, اور آج کے بعد جو آپ کہیں گے وہ ہوگا, اور میں صرف اس قانون کے ساتھ منسلک رہوں گا اور میں وہی فیصلے, کیونکہ یہاں آپ کے ساتھ لڑوں گا تو صبح عدالت میں وہ اثر میرے ذہن پہ ہوتا ہے تو میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اور اس نے ایک اور بات تاریخی کی تھی کہ ایک دفعہ مجھے کچھ تکلیف ہوئی, مجھے کسی نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بھیجا, اس نے مجھے ایک دوائی دی. تو اس دوائی کے حوالے سے میں ہومیوپیتھک پڑھنے لگا. میں اس کی اسٹڈی کے حوالے سے کہوں گا تو میں اتنا پڑھا تھا کہ جب اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گیا اس نے ایک اور دوائی تجویز کی. میں نے کہا نہیں اس کے لیے تو بہتر وہی ہے. اس نے کہا ہاں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا آپ کی کتاب پڑھیے. تو یہ وہ کلا کی سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے یہ پڑھنا ہوتا ہے, یہ کیسز کے ساتھ ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کالج میں اتنا نہیں پڑھا جتنا وکالت میں پڑھنا پڑتا ہے, اور ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. تو آپ سے یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنے کام میں بھی آگے ہوں گے, کیونکہ آپ اگر پریکٹس میں آپ کا ایک نام ہوگا, ایک سٹیج ہوگی, ایک مقام ہوگا تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. یہ سیاست بھی رہے گی, پارٹی بھی رہے گی, لیکن آپ کا اپنا پروفیشن کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہونا چاہیے. تو مجھے فخر ہے پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے, اور جو اس کی شہیدوں کی قربانیاں ہیں وہ کسی پارٹی میں آج کل نہیں ہے. اگر اس ملک کو آئین دیا تو پیپلز پارٹی نے دیا, اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا پیپلز پارٹی نے بنایا. وہ اسلامک سربراہی کانفرنس جو بلایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, تو امریکہ اس کے بعد اس کو برداشت کرنے کی حق میں نہیں تھی. اگر اس کے ویژن کو باقی پاکستان
جاری رکھتا تو آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم نے اس پر وہ نہیں کیا. لیکن آج سے ہم اس عہد کے تحت یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو بی بی شہید نے فرمایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور وہ ثابت بھی ہو گیا. اور ابھی جو چیئرمین کہہ رہے ہیں تو ہم چیئرمین کے ساتھ ہوں گے ہر اس پر. اور میرے خیال میں خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں یہ شازی خان صاحب کو کہ وہ جب سے اعلان کی اس کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود کوئی موقع کوئی فنکشن ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ موجود نہیں ہوتے. اس لیے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے انہی الفاظ سے رخصت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی. جی بھٹو.